یہ احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے نا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، یہ اہل حدیثوں کے اوپر سیاہی چھڑک دیا کرتا تھا اور انگریزوں سے کہتا تھا کہ تمہارے دشمن یہ پکے وہابی ہیں، پکے وہابی، اور جاؤ مسجدوں میں جن کے تم پیچھے سیاہی کے نشان دیکھو وہ تمہارے پکے دشمن۔ انگریز ان اہل حدیثوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو مار ڈالا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہمارے وہابیوں کو قتل کرانے والے، آج لوگ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی کہ کہنے لگے اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جاتا ہے، اور یہاں عربی جاننے والے ہمارے استاد محترم بیٹھے، پوچھیے اعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، علون کے معنی بلند، اعلیٰ سب سے زیادہ بلند، اور اعلیٰ حضرت یعنی حضرت سے بھی بلند، نبی اکرم سے بھی بلند۔ اعلیٰ کے معنی سب سے اونچا، حضرت مانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت یعنی حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند۔ تمہاری گستاخی کا کیا کہنا، تم سینہ ٹھونکتے ٹھونکتے مر بھی جاؤ گے، خدا کی قسم تمہارے ایک بھی آنسو کے قطرے زمین پر گریں گے تو بخشش تمہاری نہیں ہوگی، چاہے تم مگر مچ کے آنسو بہا ڈالو۔ تم اعلیٰ حضرت کہہ کر اپنے آپ کو نبی اکرم سے بڑا بنتے ہو۔ صاحب آئے، ولی صاحب میں دیوبندی ہوں، ایک آیا ولی صاحب میں بریلوی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں اہل حدیث ہوں۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا سنو، بریلی شریف میں اگر ایک ہندو پیدا ہو جائے تو وہ کون ہوا؟ بولے کون؟ ہندو ہوا۔ ہم نے کہا بے پاگل، میں اٹاوا میں پیدا ہوا ہوں تو میں اٹاوی ہوں، اٹاوا میں ملائم سنگھ بھی پیدا ہوا تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے تو؟ ہم نے کہا اٹاوے میں اگر ایک طوائف پیدا ہو جائے تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا بمبئی میں جو پیدا ہو جائے وہ بمبئیا کہلاتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں جو پیدا ہو پاکستانی۔ ہم نے کہا اگر بریلی میں کہ ہندو پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی ہوا کہ نہیں؟ کہاں ہوا؟ ہم نے کہا اگر بریلی میں گرنڈی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا کہ یہودی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا اور دیوبند تو سہارنپور کا ایک قصبہ ہے دیوبند۔ ہم نے کہا اچھا بتائیے کہ دیوبند میں اگر میں آمین بولتا ہوں، رفع الدین کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اگر میں جرجیس اہل حدیث اگر دیوبند میں پیدا ہوتا تو کون ہوتا؟ کہا آپ بھی دیوبندی ہوتے۔ ہم نے کہا آمین تو نہیں بولتا ہوں پھر بھی دیوبندی۔ کہا وہ دیوبند میں پیدا ہو جاتے اس لیے۔ ہم نے کہا جتنے ہندو دیوبند میں پیدا ہوئے وہ کون ہیں؟ کہ وہ بھی دیوبندی۔ میرے دیوبندی بھائیو برا مت ماننا، تم خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی ہے کہ نہیں۔ دیوبند میں جتنی طوائفیں پیدا ہوئی ہیں وہ دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے ہندو پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے یہودی پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے مشرک پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی۔ بریلی میں جتنے بھی کافر پیدا ہوں وہ بریلوی، بریلی میں جتنے ہندو پیدا ہوں وہ بریلوی، بریلی میں جتنے یہودی پیدا ہوں وہ بریلوی، بریلی میں جتنے رنڈیاں پیدا ہوں وہ بریلوی۔ تم تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ کسی ہندو کو بریلوی کہنے سے روک سکو، تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ کسی رنڈی کو تم بریلوی کہنے سے روک سکو، تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم کسی یہودی کو دیوبندی اور رنڈی کو دیوبندی کہنے سے روک سکو۔ ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو حدیث کس نے کہی ہے؟ بولے یار حدیث تو مکے والے نے کہی، مدینے والے نے کہی، ہم کون ہیں؟ کہا تم مکے والے ہو مدینے والے ہو، ہم نے کہا فیصلہ تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری نسبت ہندوستان کے کسی ناپاک شہر کی طرف نہیں، جہاں ہماری نسبت بھی ہے تو وہاں سے ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں نے شہر کو امن والا بنایا ہے، مکہ کی قسم کھائی ہے۔ تمہارے شہروں کے نام تو نہ قرآن میں اور نہ حضرت کی کسی حدیث میں بلکہ تمہارے فقہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ تمہارے ہندوستان کی اس بستیوں کے نام تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود نہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا، ہم نے کہا تم بریلی کی بات کرتے ہو، ایک بریلی نہیں، بریلی کا چوچا دائیوں بدائیوں جتنے بھی تمہارے شہر ہیں ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کر رکھ دے، اور میرے مکہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کے رکھ دے تو قسم خدا کی مکہ کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا، اور چوچا آسمان پلٹ کے نظر آئیں گے اور مدینہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بولا بات تو صحیح ہے لیکن ان کے بغیر سہارا بھی تو نہیں۔ بولے ہم نے کہا تم دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہو، تم نے اجمیر والے کو پکارا، ہم نے مدینے والے سے کے بارے میں عمل کیا، تم نے جب بھی بات کی تو کچھوچا کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مدینے کی بات کی۔ تم ہماری قسمت کو دیکھتے ہو، تم نے جب بھی بات کی تو بریلی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مکہ کی یا مدینے کی بات کی، تم نے جب بھی بات کی تو عبد القادر جیلانی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو محمد رسول اللہ کی بات کی، تم نے جب بھی بات کی تو کوفہ کے امام کی بات کی، ہم نے جب بھی بات کی تو مدینہ کے امام کی بات کی۔ قصور کیا ہے میرا، غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی غلطی تو کچھ نہیں ہے لیکن منع جو کرتے ہو کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے اس لیے میں تم سے وہابی کہتا ہوں۔
ہم نے کہا وہابی کہو، اللہ کا شکر ہم وہابی ہیں، رکابی نہیں۔ رکابیاں تو تمہارے یہاں ملتی ہیں پلیٹیں، تم جانو تمہارے کام جانے، ہم نے نہ رکابی دیکھی نہ رکابی والے۔ اللہ کا شکر ہم وہابی ہیں، وہابی اللہ والے ہیں، یہ تمہارا دیا ہوا لقب ہے وہابی، نسبت بھی ہے تو اللہ کی طرف۔ ہماری قسمت کتنی اچھی، محمد کی طرف نسبت کرو تو محمدی کہو تب بھی ہم خوش ہیں، وہابی کہو تو نسبت اللہ کی طرف تب بھی ہم خوش ہیں، اہل حدیث کہو تب بھی ہم خوش ہیں، کیونکہ نسبت تو اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، تمہاری نسبت یا تو کوفہ کی طرف ہے، یا دیوبند کی طرف، یا بریلی کی طرف، تمہاری نسبت ہندوستان کے شہروں کی طرف ہے۔ بولے مولوی صاحب بات صحیح ہے، لیکن کیا کروں، ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں، کیا کروں۔